دنیا کی محبت کہ چیزیں ہونی چاہیے، ایکسپینسو سے ایکسپینسو چیزیں ہونی چاہیے، بے انتہا ہونی چاہیے. بچوں سے ہم شروع کرتے ہیں ٹوائز سے، کھلونوں پہ کھلونے، ہر بات میں. اور جتنے زیادہ ہمارے یہاں معیار ہیپینس کا، خوشی کا کیا ہے کہ چیزیں ہوں اور بے انتہا ہوں، بے شمار ہوں، کپڑے ہوں، برانڈڈ ہوں. اور ہم آئی واز ریئلی سرپرائز کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے بچوں کو نہیں پتہ برانڈس کیا ہیں. آئی مین 2 years 3 years 4 years what do they know کہ what is brand. پیرنٹس کمپلیکس کے مارے کہ نہیں جی تنخواہ چاہے لمیٹیڈ ہو اور گھر میں خرچہ چلانے کے لیے پورا نہ ہو، لیکن نہیں جی بچے کو برانڈڈ بنانا ہے، چاہے گھر میں خرچہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. میاں بیوی کی لڑائیاں ہو رہی ہیں اس بات کے اوپر. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بہت مہنگے اسکولوں میں پڑھانا ہے. اب افورڈ کر سکتے ہو فیس یا نہیں کر سکتے، ادھار پکڑ کے ہم فیسیں دیں گے. اور چھوٹی کلاس لیول پہ، میں یہ نہیں کہتی وہ ٹھیک ہے جب بچہ آپ کا بڑی یونیورسٹیز میں جاتا ہے یا جب ایجوکیشنل کریئر ایجوکیشن ہوتی ہے، جب ہائر ایجوکیشن، آپ ضرور اس پہ کرو اف یو کین. ادھار چڑھا کے اور ادھر ادھر سے قرضے پکڑ کے اور اپنی زندگی عذاب کر کے نہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچپن سے ہم بچے کے اندر یہ ڈالتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں. چھوٹے سے بچے، میں تو حیران ہوتی ہوں کہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ صرف یہ پتہ ہے کہ یہ فون ہے، انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ایپل فون ہے، یہ اینڈرائڈ ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان کو ایپل واچ چاہیے، ان کو ٹیب چاہیے، ان کو یہ ساری چیزیں. اور ہمارے پیرنٹس، جو ہمارے ارد گرد جو بچوں کے پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ ایکسکیوزز بنا کے کہ دیکھیں نا آن لائن ہوتا ہے، سب بچوں کے پاس ہوتا ہے، ہونا چاہیے. تو جیسے تیسے کر کے، جس کے 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں، انکم اتنی زیادہ نہیں ہے، بٹ یٹ ہم کسی نہ کسی طرح اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. ہم اپنے بچے کے اندر یہ گروم کر رہے ہیں کہ لیٹسٹ چیز ہونی چاہیے، بہت مہنگی چیز ہونی چاہیے. ہم اس کو یہ نہیں سکھا رہے. اچھا، پھر بہن بھائیوں میں کمپٹیشن ہو جاتا ہے، پھر ان میں سیلفشنس ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک دوسرے سے مقابلے پہ رہتے ہیں کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. انہیں نہیں سکھایا جاتا جو کہ پازیٹیو ویلیوز ہیں، جو کہ ہمارے دین کی ویلیوز ہیں، وہ بالکل نہیں سکھاتے. جب پھر اس کے بعد کھانے پینے پہ جو فاسٹ فوڈز ہیں، اور اس کے بعد پیپسیاں پینی ہیں تو بے شمار پینی ہیں. کسی چیز میں وہ نہیں سکھائیں گے، میانہ روی نہیں سکھائیں گے، سادگی نہیں سکھائیں گے. یعنی کہ جو ہماری ویلیوز جس سے کہ ہمارے اندر سکون آتا ہے وہ نہیں سکھاتے. ایز اے رزلٹ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں، ٹین ایج میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کالجز میں، اس میں بچے بڑے ہو کے نوکریوں کی طرف جاتے ہیں، تو وی کین امیجن دیئر فرسٹریشنز. جب ذرا سے اور پھر بڑے ہوں گے، اب پھر رشتوں کے مسائل ہو جائیں گے کہ جی اب ہمیں اونچے گھر کی لڑکی چاہیے یا ہمیں بہت اونچے گھر کا لڑکا چاہیے. اونچے گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ بڑا اخلاق کا اچھا ہو، شریف خاندان ہو، نیک لوگ ہوں، نہیں. اونچے گھر کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 2-4 لاکھ تنخواہ ہونی چاہیے، گاڑیاں ہوں، نوکر چاکر ہوں، اور بہو ایسی لائیں جو لمبا چوڑا جہیز لے کر آئے. So everything is based on materialism. Everything is based for the love of this world. جبکہ ہمارا دین بالکل ایگزیکٹلی انٹائرلی اس کے اگینسٹ ہے. تو یہ وشیس سائیکل فرام ون جنریشن ٹو اندر ٹو اندر ٹو اندر چل ہے. سادگی ختم ہو چکی ہوئی ہے، مورل ویلیوز ختم ہو چکے ہوئے ہیں، کوئی ادب اداب نہیں ہے بچوں میں بھی نہیں. اور ہم ویسٹ سے سیکھتے ہیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ساری، بیکاز ہمیں اپنی ویلیو سے پیار نہیں، ہمیں اپنے کلچر سے پیار نہیں، ہمیں باہر کی دنیا سے پیار ہے. اس لیے کہ ہمارے پیرنٹس انکریج کرتے ہیں. باہر کیوں بھاگنا چاہتے؟ باہر ایڈوانس دنیا ہے، باہر آزادی ہے، باہر پیرنٹس چیک کرنے والے نہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو جوائنٹ فیملی سسٹم از اے بلیسنگ. اگر اس کے اندر یہ نیگیٹیوٹی نہ ہو، یہ لان تان نہ ہو، یہ تانے مینے نہ ہو، تو اٹ از اے ویری بیوٹیفل سسٹم. اگر ہم اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے رہیں، پیار محبت سے، عزت کے ساتھ، سیکریفائس کر کے، غیبت نہیں کرنی، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، یہ سارا کچھ ہمارا دین ہی تو ہے. اور ہم دین کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے انتہا، یعنی کہ
معذرت کے ساتھ ٹکریں مار لینی، کیونکہ جو حضوری کے ساتھ نماز نہیں ہے وہ ٹکر ہے، جلدی جلدی ڈرامہ ہونا ہے جلدی کرو. اور ڈرامے بھی کس قسم کے ہیں، کوئی مورل لیسن نہیں. اللہ معاف کرے، میں تو کبھی ایک آدھا فیس بک سے گزرتے ہوئے نظر آتا ہے تو میں تو توبہ توبہ کرتی ہوں کہ کیا سکھا رہے ہیں. یعنی کہ ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا خیال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تھا کہ سارے کے سارے جو ہیں ایک آگ کی طرف چلتے جا رہے ہیں اور میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ایگزیکٹلی یہی حال ہو رہا ہے. اچھا، اب سورہ رحمان، اب لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار تمہاری سوچ بہت خراب ہے. کوئی کچھ کہہ دے، مرضی کے خلاف کچھ ہو جائے، چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں. ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، برداشت نہیں ہے. نہ بچوں میں آپ نے سکھایا ہی نہیں انہیں کہ بیٹا بڑوں کا ادب ہوتا ہے، کوئی تمیز ہوتی ہے، کوئی نہیں ہے. تڑوخ تڑاخ عجیب سی لینگویج ہے جو کہ ہم لوگوں نے باہر سے بہت زیادہ اڈاپٹ کی ہے. جیسے ابھی یہ فرما رہے تھے نا، محبت، ادب، آداب بہت ضروری ہے، ہمارے دین کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. تو اس کے بعد اب کلندر پاک نے آ کے یہ تو نہیں کہا. ان کا میں نے بہت حسن دیکھا ہے، ایون سید کا بھی دیکھا ہے. انہوں نے کبھی یوں کر کے انگلی نہیں اٹھائی، کیونکہ انسان کی ایک نیچر ہوتی ہے کہ جب آپ ڈائریکٹ کسی پہ یوں انگلی اٹھاتے ہو نا، وہ اپنا ڈیفینس سسٹم کھڑا کر لیتا ہے. چاہے ماں باپ بچوں سے بات کر رہے ہوں یا آپس میں بہن بھائی بات کر رہے ہوں، جب آپ تم کر کے بات کرتے ہو نا، اگلا اپنے کان بند کر لیتا ہے. چاہے آپ جتنا مرضی بول رہے ہو، اگلے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا. ان فقراء میں میں نے دیکھا ہے یہ اللہ کے دوست، اللہ والے، سراسر محبت. انہوں نے آ کے یہ سکھایا، ہمیں یہ نہیں بتایا کہ تم لوگ کیا دنیا میں پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ اگر رشتہ نہیں ہے تو شادی ہو جائے، شادی نہیں ہے تو ساس سسر تو بالکل نہ ہو، نندے شندے بھی نہ ہو، اپنا گھر ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، پیسہ ہو، اور میاں میری انگلی کے ارد گرد ہو. تو اس قسم کی چیزیں تو انہوں نے آ کے یہ نہیں بتایا کہ بیٹا تمہاری سوچ خراب ہے، تم بد کردار ہو، تم فلانے ہو. اب دنیا کی محبت میں یہ کچھ بھی ہم بہت دیکھتے ہیں کہ کردار ہمارا بالکل ڈاؤن دا ڈرین جا چکا ہوگا، کیونکہ اب وی کین جج فرام آر ڈراماز، فرام آر موویز کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. تو انہوں نے آ کے بہت سمپل سا یہ پیغام دیا. کہنے کو یہ سمپل ہے کہ سورہ رحمان سنو اور سورہ رحمان پھیلاؤ. اس سے کیا ہوا، میں نے یہ دیکھا کہ فرماتے تھے بیٹا بابا بیماری بہت چھوٹی چیز ہے. بیماری صرف یہ نہیں ہوتی کہ کسی کو کینسر ہو گیا ہے یا کسی کو بلڈ پریشر ہے. بیماری ایک نیگیٹو سوچ بھی ہوتی ہے. بیماری کسی سے حسد کرنا، وہ بھی روح کی بیماریاں ہیں نا ساری. حسد کرنا، کینہ رکھنا، غیبت کرنا، یہ سب بیماریوں میں آتا ہے. واٹ ایور از انہیلدی از بیماری. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری ہیلتھ پہ، فزیکل، مینٹل، ایون سوشل، ہمارے ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں، ایون ہمارے فائنینشلی بھی. کیونکہ جب آپ کانسٹنٹلی نیگیٹیوٹی میں ہو، مقابلہ کر رہے ہو، سڑ کڑ رہے ہو کہ فلانے کے پاس گھر ہے میں کیوں نہیں بنا سکا، فلانے کے پاس بڑی گاڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے بچے وہاں پڑھتے ہیں. تو جب آپ سڑتے کڑتے رہتے ہو، آپ کی صحت خراب ہوتی ہے، وچ ہیز اے نیگیٹو امپیکٹ آن یو. پھر ظاہر ہے پھر ڈاکٹروں کے چکر بعد میں ہیں، پیروں فقیروں کے پہلے ہیں. فقیر تو خیر نہیں کہنا چاہیے، یہ پیروں شیروں کے پہلے ہیں. وہ جیسے ابھی فرما رہے تھے جادو ہو گیا. جب ایک گھر میں بڑا بزرگ یا اماں، زیادہ تر مائیں زیادہ پریشان رہتی، جب آپ ہر وقت ان چیزوں میں رہو گے تو ظاہر ہے پھر آپ کے جو سٹریس ہے وہ آپ کے معدے کی پرابلمس ہوں گی، آپ کو زخم ہوں گے، بلڈ پریشر ہوگا، بہت سی بیماریاں ہوتی. پہلے ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے جی جادو ہو گیا، چلو جی اب آپ ڈھونڈو کسی ڈبہ پیر کو، کیونکہ اگر بابا جان یہ کہیں گے کہ کچھ نہیں ہے، آپ کھرچی پی لو، یعنی کہ جو ایسیڈیٹی ہو گئی ہے زیادہ وہ پی لو، اور اللہ اللہ کر کے پانی پی لو، اللہ کے حوالے کرو. نو، پیپل ڈو ناٹ بلیو کہ اس طرح کچھ ہوگا. نہیں، دے مسٹ گو، دے مسٹ ہیو کوئی تعویذ لکھ کے دے، کوئی اس کو بتائے کہ تیرے فلانے نے تجھ پہ جادو کیا. یس، دے وڈ ڈیفینیٹلی بلیو دیٹ. لیکن اگر اس کو یہ کہیں کہ یار تمہاری سوچ کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہے، تو اس پہ تو آنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اپنی طرف تو کوئی انگلی نہیں کرنا چاہتا. تو کلندر پاک نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا بابا بیماری بہت چھوٹی چیز ہے. اصل میں سید کے پاس بھی جتنے میجورٹی فونز آتے ہیں یا کلندر پاک کے پاس بھی آتے تھے بیماری کے لیے،
جادو ٹونوں کے لیے اولاد نہیں ہے, رشتے نہیں ہیں. تو فرماتے تھے کہ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے بیٹا بابا, اصل جو چیز ہے سورہ رحمان جو جس سے علاج ہوتا ہے وہ آپ کی سوچ کو بدلتی. تو اوور دا ایئرز میرا خیال ہے یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ 20 سال سے ہمارے ساتھ ہیں, بہت ابھی نئے بھی آئے ہیں, جو بھی ہے, جو جنہوں نے سنی اور جو پیغام پھیلاتے ہیں, میجورٹی آف دا پیپل, میں سب کا نہیں کہوں گی, کیونکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ذرا دور ہوئے سید سے تو اپنی اسی, جیسے فرماتے تھے نا, فطرت نہیں بدلتی, اپنی اسی آئی پہ آ گئے, اگریسو ہو گئے, توڑ پھوڑ, گھر میں گالی گلوچ, لڑائی جھگڑے. اس وقت آئی ڈونٹ نو, اللہ رحم کرے, لیکن بہرحال ہوتا یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو جن پہ کہ اللہ اپنا کرم کر دے, وہ اس سوچ میں آہستہ آہستہ ان کا سوچ کا دھارا بدلتا ہے. پھر جب وہ اپنی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں, جیسے کلندر پاک بھی فرماتے تھے کہ روز رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کرو, جو اپنا احتساب نہیں کرتا ایک دن قدرت اس کا احتساب کرتی. تو جب ہم ہر وقت یوں دوسروں پہ انگلیاں اٹھائیں گے, دوسروں کو بلیم کریں گے, اپنے آپ کو نہیں صحیح کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر ایک دن ہر چیز آپ کے اوپر آ کے گرے گی, پھر ایسے لگے گا کہ آسمان آپ پہ ٹوٹ گیا. تو جب آپ سورہ رحمان سنتے ہیں تو پھر آپ کا فیتھ پکا ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ بیٹا بابا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, جب چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے, جہاں چاہتا ہے, اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کرتا. اچھا, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم لڑ رہے ہیں اور ہم حالات بگاڑ رہے ہیں یا ہم مس بیہیو کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, اور ہم کہیں کہ یہ بھی من جانے والا ہے. ہمارے ایک جاننے والا تھا, مس بیہیو کرنا یا آؤٹ آف لائن چلے جانا اور کہنا کہ اگر بابا چاہتا تو مجھے روک سکتا تھا. یہ چیز نہیں ہے. ایوری بڈی نوز کہ لمٹس کیا ہونی چاہیے, ہماری حد کیا ہونی چاہیے, ہر ایک کو پتہ ہے, کسی کو نہیں پتہ, یہ نہیں ہو سکتا. وی نو واٹ از رائٹ اینڈ وی نو واٹ از رانگ. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر یہ شعور ڈالا ہوا ہے. تو جب آپ یہ سنتے ہو, آپ اس کو پھیلاتے ہو, درد انسانیت پیدا ہوتی ہے. یو نو کہ یو آر ناٹ دی لاسٹ پرسن آن دس ارتھ جس کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے یار یہ تو کچھ بھی نہیں, فلانا کتنا دکھی ہے, فلانے کو کتنی پریشانی ہے. پھر آپ کا فیتھ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کی تھنکنگ آہستہ آہستہ پازیٹیوٹی کی طرف جاتی ہے کہ نہیں یار, جب ہر چیز من جانے والا ہے, یا یہ اگر میرے نصیب میں ہے تو مجھے ضرور مل کے رہے گا, نہیں ہے تو شکر الحمدللہ. تو پھر آپ گریجولی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سکون. تو حب دنیا تو کبھی سکون نہیں آ سکتا. وہ جیسے بھی لالا بھی کہہ رہے تھے, اس کی بات بڑی اچھی لگی کہ دنیا کی ہر چیز کے ساتھ دیر از اے بیگیج. وہ جیسے کہہ رہے تھے نا, پیسہ آ جائے زیادہ ہمیں پریشانی ہو جاتی, یہ کم نہ ہو جائے, اچھا اس بزنس میں لگا دو, اچھا وہ کر لو, اچھا وہ زمین خرید لو, اچھا وہ پلاٹ. وی آر کانسٹنٹلی اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے جو میرے مقدر میں رزق لکھا ہے, ٹھیک ہے محنت کرو, لیکن یہ نہیں ہے کہ دن رات آپ اسی پہ فوکسڈ رہو, نہ گھر کو ٹائم دو, نہ بچوں کو دو, بس ایک ہی چیز میں آپ پھنسے رہو. اسی طرح اٹ اپلائز ٹو ایوری تھنگ ان لائف, کہ اولاد کے معاملے میں, گھر بار کے معاملے میں, ہر چیز کے معاملے میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ. رشتوں کے معاملے میں اتنے آتے ہیں, جی جادو ہو گیا ہے, رشتہ بند گیا, لو جی رشتے اگر اچھے ہو جائیں گے تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ نفس جو ہے. اچھا, اس میں دنیا کی محبت میں سب سے امپورٹنٹ انسان اپنے آپ کو خود سمجھتا ہے, جبکہ ہمیں یہ سبق دیا گیا, جیسے بابا جان بھی اکثر فرماتے ہیں, وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو. ویسے تو آنیسٹلی اسپیکنگ میرا بھی اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھوں, ظاہر ہے یہ فقراء کی ڈومین ہے, بٹ دا تھنگ از کہ کم از کم اگلے کو اپنے سے گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے. سو دنیا کی محبت میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب آپ پیار کرو گے, بابا جان فرماتے تھے بیٹا بابا پیار کرو, اللہ پیار ہے, اور پیار فاتح عالم, محبت فاتح عالم ہے. تو جب آپ یہ کرتے ہو تو ایک اوور آل چینج آتا ہے, یعنی کہ آپ ایک پیسے کمانے والی مشین سے آپ ایک انسان بن جاتے ہو, اور پھر آپ کے اندر اس پیغام سے پھیلانے سے آپ کے اندر ایک درد انسانیت پیدا ہوتا ہے. اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی. تو فائدہ ہم پیسوں سے تو نہیں دے سکتے, فائدہ ہم کسی کی ہم کتنی مدد کر دیں گے. تو فائدہ یہی ہے کہ جو اصل مقصد ہے
اپنی پہچان کیوں؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پہچان، اللہ کی محبت، وہ اسی طرح ممکن ہے. تو اسی لیے دنیا کی محبت جو ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ بس سارا کچھ بانٹ دو اور بس نکل جاؤ جھگی میں چلے جاؤ، دیٹ از ناٹ پریکٹیکل. بٹ دا تھنگ از کہ جو ہے من جانب اللہ ہے، اللہ کا شکر ہے. اپنا فوکس اللہ کی طرف رکھو، جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا شکر کرنا ہے ہر حال میں. اللہ کا شکر، اولاد ہے اللہ کا شکر ہے، اس کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے. بہہ نہ جانا اس چیز میں کہ اب ہمیں دیا ہے تو یہ تو بہت ضروری ہے، اس کو یہ بھی دینا چاہیے، وہ بھی، اس کو بہت ایکسپینسو چیزیں لے کے دینی چاہیے. بالکل بھی نہیں. بچے روز کے روز بڑے ہوتے ہیں. وائی ڈو یو وانٹ ٹو ایک ریٹ ریس میں کہ میرے بھائی اپنے بچوں کو کرتا ہے تو آپ بھی کرو، تو آپ کا سکون تباہ ہو جائے گا. آپ اللہ سے اتنا دور چلے جاؤ گے، آپ ناشکریوں میں پڑ جاؤ گے، آپ حسد میں پڑ جاؤ گے، تو پھر کیا ہے آگے؟ دنیا کی محبت وہ تو پھر آگے جہنم ہے. تو اس لیے خاص طور پہ جنہوں نے سنا ہے، یہ جنہوں نے پیغام پھیلاتے ہیں اور جو دعائیں سنتے ہیں، ان سے تو یہ بہت ایکسپیکٹڈ ہے کہ باقی عام دنیا کی جو دوڑ ہے، جو ریس ہے، اس سے بہتر لوگ ہوں گے. زیادہ کنٹرول ہوگا ان کو اپنے اوپر، اپنے آپ کو زیادہ کنٹینڈ رکھیں گے. اور اللہ کی محبت کی طرف یہ جو دعائیں ہوتی ہیں، یہ کیا ہے؟ اس لیے تھوڑی گیدرنگ ہے کہ بابا جی بیٹھے کے دعا کریں کہ فلانے کا کاروبار نہیں چل رہا، فلانے کا رشتہ نہیں ہو رہا، فلانے کی اولاد نہیں ہو رہی، فلانے کے اوپر جادو ہے. یہ اس لیے تھوڑی ہے. جو چیز ہونی ہے وہ ہونی ہے، من جانب اللہ ضرور ہونی ہے. سو یہاں پہ ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کی محبت میں. سید یہاں پہ کیوں آئے؟ کھانوں پینوں کے لیے نہیں آتے. یہ جو گیدرنگ ہے، جیسے یہ فرما رہے تھے، اللہ کی محبت. کلندر پاک فرماتے تھے جو اللہ کے لیے جو رشتے ہیں وہ قائم رہنے والے ہیں. تو یہ جو سارے رشتہ ہے، یہ جو سب بیٹھے اتنی محبت سے جو آتے ہیں، جو تڑپ ہے ایک، وہ اللہ کے لیے. تو اللہ ہی is the reality, the only truth. So that is what is important, کہ we should know کہ جب ہم اللہ کو بھول جائیں گے اور دنیا میں بالکل انڈلج ہوں گے تو دیٹ از دنیا کی محبت، اور وہ ہمارا سکون لوٹے ہی لوٹے.